السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اپنے ایک کورس جو سی پلس پلس کا ہے، اور اس میں ہم بیسک واٹ از کمپیوٹر پروگرامنگ کے بارے میں جانیں گے۔ میرا نام اقبال ٹرینر ہے، اور میں یوڈیمی انسٹرکٹر، سوشل میڈیا ٹرینر، اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر آج کل پریکٹس کر رہا ہوں۔ اچھا، سوال بہت امپورٹنٹ ہے، کمپیوٹر پروگرامنگ ہوتی کیا ہے؟ آج ہر طرف صرف اور صرف ایک ہی نام ہے کہ کمپیوٹر پروگرامنگ، اور بس یہ پروگرامنگ ہمارے لیے اتنی ضروری کب سے ہو گئی؟ تمام تر ملازمتوں کا دار و مدار کمپیوٹر لٹریسی پر بلا واسطہ یا بالواسطہ کیوں ہو گیا؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی پروگرامنگ نہیں کی، اور یہ جو ہے نا سوال ہے کہ کیا ہمارے بزرگوں نے بھی پروگرامنگ کی ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1400 سال پہلے پروگرامنگ کہاں تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پروگرام کہاں تھی؟ تو کیا آج سے پہلے دنیا نہیں چل رہی تھی؟ یا چل رہی تھی تو کس طرح چل رہی تھی؟ تو یہ ایک جو بہت بڑا سوال ہے ہمارے ذہنوں میں، اور اس کا تو ہم اس کو تھوڑا دیکھیں گے۔ تو اس کا سیدھا سادہ سا جواب یہ ہے کہ پروگرامنگ جو ہے نا وہ ہر زمانے میں ہر جگہ موجود تھی اور رہے گی۔ صرف طریقہ کار جو ہے نا، جو اس کا طریقہ کار ہے وہ چینج ہوا ہے۔ بقایا پروگرامنگ اور یہ ساری چیزیں اسی طرح ہیں، اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی۔ پہلے زمانے میں مینول پروگرامنگ ہوا کرتی تھی، اب کمپیوٹرائز ہو گئی ہے۔ اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ اور اس کا اگر ہم اس کے جواب کو سننے جائیں گے تو پہلے اتنا سمجھ لیں کہ پروگرامنگ سے کیا مراد ہے، پروگرامنگ کہتے کسے ہیں۔ ترتیب وار کچھ مراحل کے عمل کو جس کے بعد نتیجہ کوئی اخذ ہو۔ مثلاً دیکھیں، دنیا کا ہر کام ایک مکمل پروگرام ہے۔ ہر پروگرام میں کچھ مرحلے یا فیزز ہوتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں کہ ایک معلوماتی پروگرام جس میں ان پٹ ہوتا ہے، وہ معلومات جو پروگرام چلنے سے پہلے ہمارے پاس موجود ہوں، اور پھر ہم پروسیس جو ان پٹ ڈالی، اس کو ملنے والی معلومات کے تحت کچھ ترتیب وار عمل جو ان معلومات کو حسب ضرورت کم میں لائیں، تو یا ان کا مینیپولیشن کریں، تو اسے پروسیس کا عمل کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے نتیجے میں جو ہم نے انپٹ دی اور اس سے پروسیس ہوا، اور اس کے نتیجے میں کچھ آؤٹ پٹ ضرور آئے گا، کوئی عمل کا نتیجہ یا ریزلٹ ضرور آئے گا۔ تو یہ پروسیس کے فیز کو ہم مزید دو حصوں میں اگر اس کو تقسیم کریں، تو اول فیصلہ یہ کہ ڈیسیژن، اور دوسرا یہ کہ دہرانا، جیسے ہم لوپنگ بھی کہتے ہیں کہ بار بار ایک چیز کا دہرانا، گردان۔ اچھا، ہم نے ایک بات ذکر کی کہ دنیا کا ہر کام ایک مکمل پروگرام تو ہے، تو ہم ذرا اپنے روزمرہ معلومات میں ان تینوں فیزز، ان پٹ، پروسیس اور آؤٹ پٹ کے فیزز کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے دماغ سے کچھ سگنل فائر ہوئے جنہیں ہمارے ہاتھ نے موصول کیا۔ نیورونز کی مدد سے دماغ نے ہاتھ کو ہدایت دی، ہاتھ آگے بڑھا، اور انگلیوں نے زخم کھا کر مار کو۔ فار ایگزامپل ہم ایک مثال لے لیتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک موبائل فون پڑا ہوا ہے، یہ ہم ایک ایگزامپل لے لے ہیں۔ ہم اس موبائل فون کو اٹھا لیں، یہ جو ہماری سوچ ہے، ہماری خواہش ہے، یا یہ جو ہم چاہ رہے ہیں، یہ ان پٹ ہے جو ہمارے دماغ کی طرف منتقل ہوا کہ اس موبائل فون کو اٹھا لو۔ ہمارے دماغ نے کچھ سگنل فائر ہوئے جنہیں ہمارے ہاتھ نے موصول کیا۔ نیورون کی مدد سے دماغ نے ہاتھ کو ہدایات دی کہ ہاتھ آگے بڑھا، اور انگلیوں نے خم کھا کر، مطلب کہ انگلیوں ہلی کھا کر مار کر جو موبائل فون ہے اس کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
یہ تمام عمل یا جو پروسیس تھا موبائل ہمارے ہاتھ میں موجود ہے، یہ آؤٹ پٹ ہے۔ مطلب کہ جو موبائل کو اٹھانا اور یہ جو اٹھا کر ہمارے ہاتھ میں لانا، یہ پروسیس کے بعد سے جو ہے نا اس کا آؤٹ پٹ یہ ہے کہ موبائل ہمارے ہاتھ میں آئے۔ اگر ہم اس کو مزید ہم اس کو سمجھیں تو اس کو مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ہم نے ایک کورس خریدنا ہے جس کے بارے میں ہم مندرجہ ذیل معلومات ہیں۔ نمبر 1، کورس کا نام ہوگا C++ پروگرامنگ، اور اس کا کون سا ٹیوٹوریل ہوگا 2، اور اس کے جو ہے نا مصنف کون ہوں گے، فار ایگزامپل ریحان اللہ والا، اور اس کے پبلیشر ریحان پبلشنگ، اور اس کی جو دکان ہے، شاپ ہے، اس کا نام جہاں سے وہ کورس ملے گا، اور اس کا پھر پتہ جیسے ہم لکھ لیتے ہیں اردو مارکیٹ۔ اب ہم دیکھتے ہیں مندرجہ ذیل بالا تمام جتنے بھی ہم نے بات کی کہ جو ہمارے دماغ میں موجود ہیں بطور ان پٹ استعمال ہوئی، اور ان معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کسی بھی ذریعے سے ہم اردو بازار جو ہے نا بک اسٹور پر پہنچ گئے، اور یہ تمام عمل پروسیس کا ہے۔ اب ہم نے بک شیلف میں سے جو ہم کسی طریقے سے بھی جو آپ نے جو ہمارا کورس تھا اس تک پہنچ گئے، فار ایگزامپل یہ کورس ہمارا یوڈیمی پہ یا یوٹیوب پہ، تو ہم کسی طریقے سے بھی جو ہے نا ہم اپنے کورس یوڈیمی تک پہنچ گئے، اور پھر ہم نے وہاں پہ سرچ میں جو ہے نا وہ کورس سرچ کیا، اور اس کے اوپر جو معلومات لکھی ہوئی تھی اس کو ہم نے اپنے دماغ میں موجود ان پٹ سے کمپیئر کیا کہ کیا مجھے یہی کورس چاہیے۔ تو اگر یہی دونوں کہ آپ کی جو معلومات ہیں وہ اور یہ جو آپ کو کورس مل رہا ہے ان کو ہم دونوں کو کمپیئر کریں سیم ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کورس کو چھوڑ دینا ہے اور کوئی اور کورس ہم نے کرنا ہے، اور یہ عمل بار بار دہراتے ہیں، تو یہ ہے لوپنگ۔ اسے کہتے ہیں لوپنگ، ایک ہی کام کو بار بار دہرانا۔ خیر، ہمیں اپنی من پسند کا کورس مل گیا، اب ہم کیا کریں کہ ہم اس کے اوپر جو پرائس لکھی ہوئی ہے ہم اس پرائس کا موازنہ کریں گے اپنی جیب میں جو موجود رقم ہے یا جو ہمارے کریڈٹ کارڈ کے اندر جو موجود رقم ہے اس سے کرتے ہیں۔ اگر ہمارا جو کورس کی قیمت زیادہ ہے تو ہم اور ہمارے جیب میں پیسے کم ہیں تو ہم خرید نہیں سکتے اس کورس کو، تو ہم کیا کریں گے اس کو چھوڑ دیں گے۔ اگر وہیں جو ہمارے جیب میں پیسے ہیں اور اس کورس کی قیمت کم ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم سوچیں گے کہ یار ابھی مجھے کوئی اور کام تو نہیں کرنا، کوئی ڈومین تو نہیں خریدنی، تو یہ جو سارے کام ہیں اس کے بارے میں تو ہم سوچیں گے کہ کچھ پھر ہم اس کورس کے اوپر کوئی اس کو کوپن دیکھیں گے کہ یار اس کا اگر کوئی کوپن ہمیں مل جائے تاکہ ہمیں کچھ پیسے بچ جائیں تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو کچھ رعایت بھی مل جائے۔ تو پھر یہ تمام عمل جو فیصلہ کرنے کا ہے، یعنی اسے ہمیں کورس خریدنا ہے یا نہیں، اسے ڈیسیجن کہتے ہیں۔ ڈیسیجن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم مختلف صورتحال میں کیا فیصلہ کرتے ہیں اور کیا فیصلہ نہیں کرتے۔ جس طرح اس صورتحال میں ہم نے یہ کورس خریدنا ہے یا نہیں، بالآخر تو ہم کیا کریں گے کہ ہم نے اگر کورس خرید لیا ہے یا نہیں خریدا تو ہم نے ویب سائٹ بند کر دی، اور یہ جو کورس خریدنا ہے یا نہیں خریدنا یہ ہے ہمارا آؤٹ پٹ۔ اچھا، تو یہ بیسک پروگرامنگ کا جو کانسیپٹ ہے ہم نے سمجھا، اور اسی انداز میں ہم جو ہے نا دنیا کے ہر کام کو دیکھ لیں، خواہ کتنا چھوٹا ہو یا جتنے بھی بڑا ہو، اس کے اندر یہ تمام مراحل ترتیب وار بدرجہ اتم موجود ہوں گے۔ اچھا، اب خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو تمام بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ پروگرام کچھ مراحل کے ترتیب وار عمل کا نام ہے۔ اس اعمال کو ہم 3 حصوں میں درجہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں،
जिन्हें हम बेतरतीब इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट का नाम दे रहे हैं। यानी कुछ उसमें इनपुट होगा, फिर उसका प्रोसेस होगा और एंड रिजल्ट जो है ना उसका आउटपुट होगा। तो इस तरह अब हम इसके बारे में अभी अगली अपनी कुछ वीडियोस में और जानेंगे और मज़ीद जो है ना प्रोग्रामिंग के नुक्ते निगाह से कंप्यूटर क्या है, और ये इस तरह के हम अगले वीडियोस में आएंगे और आप लोगों को पूरे इस कोर्स में जो है ना हम इब्तिदा से लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।